ملا کے ذبح کرتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بازار سے گزر رہے تھے، قصاب نے آتے ہوئے دیکھا تو گوشت پہ کپڑا ڈال دیا۔ ایک خریدار نے پوچھا تم نے یہ گوشت کیوں چھپا دیا؟ کہنے لگا وہ دیکھو علی زین العابدین آ رہے ہیں، وہ یہاں کھڑے ہو کر روئیں گے۔ مولا آپ ایسے کیوں روئے؟ فرمایا جب میں گوشت کے ٹکڑے دیکھتا ہوں مجھے کربلا میں گوشت کے بکھرے ہوئے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی وقت نہ دے سوائے غم اہل بیت میں۔ مجھے جلدی نہیں ہے، یہ گری اوزاری کی مجلس ہے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزیزانو، کربلا میں عاشور کے دن امام زین العابدین مصلحت الہی کے مطابق تخت کی کیفیت میں تھے۔ امام بیمار تھے، امام کو بخار تھا، اور اتنا بخار تھا کہ جب امام حسین رخصت آخر کو آئے، پہلے تو یاد رہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین کے بڑے بیٹے ہیں۔ جی امامت چلی ہے نا، یہ بھی عنوان ہے بڑے بڑے کا۔ دوسرا عنوان یہ کہ انہی کے ذریعے سے ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ جب حضرت علی اکبر رخصت آخر کو آئے تھے تو حضرت امام سجاد نے محسوس کیا جیسے کوئی طلبوں کا بوسہ دے رہا ہے، تو آنکھیں کھول کر دیکھا تو حضرت علی اکبر پیر پکڑے بیٹھے تھے، بھائی کے پیروں کا بوسہ دے رہے تھے۔ تو آنکھیں کھولی اور فرمایا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا مجھے آپ سے رخصت لینی تھی، میں آپ سے رخصت لینے آیا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کر حضرت علی اکبر سے پوچھوں گا مولا امام سجاد کی پیشانی کا بوسہ دیا ہوتا، امام سجاد کے ہاتھوں کا بوسہ دیا ہوتا، عجب نہیں آواز آئی ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے۔ بھائی کوفہ و شام کی راہوں سے گزرے گا۔ اجرکم اللہ۔ اور جب امام حسین رخصت آخر کو آئے ہیں تو حضرت امام سجاد نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ تنہا بابا کھڑے ہیں۔ تو کبھی دروازے کی طرف، خیمے کے در کی طرف دیکھتے تھے، کبھی بابا کے عقب میں کسی کو دیکھتے تھے، کبھی دائیں بائیں دیکھتے تھے۔ تو امام حسین سمجھ گئے کہ زین العابدین کو علی اکبر یاد آ رہا ہے، خیال آ رہا ہے کہ عباس کہاں رہ گئے۔ تو فرمایا اے علی، اے زین العابدین، بس اتنا جان لو مردوں میں یا تم زندہ رہ گئے ہو یا تمہارا بابا زندہ رہ گیا ہے۔ عزیزانو، آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے۔ امام حسین نے جناب زینب سے جو تنہائی میں گفتگو کی ہے اس میں کہتے یہ ہے کہ پیغام یہ تھا کہ میری امانتوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا۔ کوئی جناب زینب سے پوچھے، ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بیوی جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی ہے اور پھر رستہ بدل کے خیمے میں جانا چاہتی ہے، پھر جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے اس کا سر لگتا ہے، پھر وہ اپنے کپڑوں میں لگنے والی آگ کو بجھاتی ہے اور پھر اندر جانا چاہتی ہے۔ کہتا میں یہ سمجھا کہ کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے جس سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ تو میں قریب گیا اور میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا آگے تو آگ چل رہی ہے؟ تو وہ بیوی مڑی اور مڑ کر مجھ سے کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے، اجرکم اللہ، جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ اور وہ بیوی اندر گئی اور اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کر لائی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزانو، میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ سے کہوں کہ اس بیوی کو بھی سلام کریں جس نے اپنی دونوں کمائیاں امام حسین کے حوالے کر دی۔ اس بیوی کا نام ہے رباب۔ میں نے شاید کل کی مجلس میں مسائل پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ نے ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اسماعیل ہوئے، اللہ نے فرمایا اسی کے گلے پہ چھری چلا دو۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ مولا علی کے ہاں غیرت مندی بہت تھی۔ ایک اجنبی عورت کو، یہودی عورت کو، ایک یہودی اجنبی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا
3 دن تک علی نے کھانا نہیں کھایا. جو علی اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے اور علی سے کھانا نہ کھایا جائے، کیسے اس نے اپنی زوجہ پہ جلتا ہوا دروازہ، اپنی زوجہ پہ اٹھتا ہوا ہاتھ، اجرکم اللہ، برداشت کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ وہی جو سب سے آخر میں شہید ہوا. اور امام حسین کی پیاس کا احساس اہل بیت کو اتنا تھا کہ امام سجاد نے قبر حسین پر یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا غریبا، الذی قتلوا مظلوما، الذی قتلوا مقتولا. کیا لکھا؟ الذی قتلوا عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک اور مثال دے دوں کہ کتنے پیاسے تھے امام علی اکبر. اپنی زبان میرے دہن میں دو، شاید تمہیں تسلی ہو جائے. حضرت علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے دہن میں دی، پیچھے ہٹتے ہوئے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. ایک اور مثال دے دوں، سکینہ نے ذوالجناح سے یہی تو پوچھا تھا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا. کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین. امام کا یہ مزاج تھا. امام کے بدن مبارک کی یہ کیفیت تھی. سنیں گے عزیزانو، جناب رباب کم گو تھی. جناب رباب سلام اللہ علیہ کم گو تھی، کم بولتی تھی، بات کم کرتی تھی. ایک جملہ فرماتی تھی اور اپنا مدعا بیان کر دیتی تھی. روایتیں کہتی ہیں جب میں نے یہ روایتیں پڑھی نا تو میرا تو اپنا حال غیر رہا. اللہ کرے میں بیان کر پاؤں. جب کبھی گھر میں بنی ہاشم کے درمیان بیٹھے ہوئے کوئی شخص، کوئی گھر کا فرد بیوی سے بات کرتا تھا نا تو امام حسین جناب رباب کی طرف سے جواب دیتے تھے. امام حسین جناب رباب کی طرف سے بولتے تھے. جناب رباب کم بولتی تھی، کم گو تھی. اب جملہ ذرا سخت ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. یزید کے دربار میں اگر یزید کہے کہ رباب مجھ سے بات کرو تو جس بیوی کی جگہ امام حسین جواب دیتے ہو اس بیوی پہ کیا گزری ہوگی کہ ایک مرتبہ سر امام حسین کی طرف دیکھا، جو تشت میں رکھا ہوا سر تھا نا، جناب رباب نے اس کی طرف دیکھا. ایک مرتبہ سر حسین بولنا شروع ہوا. امام حسین کی آنکھیں ایک مرتبہ کھلی اور اپنی رباب کی طرف دیکھا. بڑا جگر ہے اس بیوی کا. آگے بڑھ کر امام حسین کا سر اٹھا لیا. سب جملہ ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں. آواز دی رباب سے سر واپس لو. بیوی نے وہ سر اپنے سینے سے لگایا. 6 تازیانہ برداروں نے تازیانے منسائے. مقتل کا جملہ ہے تحتا الدم تحتا ثناء رباب. جناب رباب کا سر کھل گیا اور سر کا خون بہتے ہوئے بیوی کی ٹھوڑی سے بہ رہا تھا. اس وقت آواز آئی جناب زینب کی بھابھی، حوصلہ صبر، اجرکم اللہ. عزیزانو، میں نے ایک جملہ کہا، پھر آپ سے چاہوں گا کہ اپنے ذہنوں کو ذرا شام لے آئیے. جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل